بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ چند دن کی دوری پر ہے، لیکن جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ مہینہ بھی کسی سے کم نہیں۔ شعبان کا مہینہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھا۔ ویسے تو شعبان کے مہینے کی بے شمار کرامات اور برکات ہیں، لیکن بزرگان کا ماننا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر آپ صرف ایک عمل کو کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر اتنی زیادہ کرم نوازی کی جائے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ ہم سادے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا منہ آپ کے لیے کھول دیں گے۔ تو 3 وائس کے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ تو سب سے پہلے ماہ شعبان کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس شخص نے شعبان میں ایک دن کا روزہ رکھا اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو روزے رکھتے، اور اگر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے فرماتے اور پھر روزے رکھتے۔ ناظرین، شعبان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے اس کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اگلی حدیث مبارک سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کے جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں بے شوق میں روزے دار ہوں۔ لہٰذا ان تمام حدیثوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعبان بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اب بات رہی کہ اس مہینے میں رزق کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کا کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرماتے ہیں، اس شخص کی مخلصی اور غربت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ فرماتے ہیں۔ 3 وائس کے پیارے بہن بھائیوں، ابھی بھی رمضان مبارک شروع ہونے میں تقریباً کچھ دن باقی ہیں، اس لیے آپ بھی شعبان کے 3 روزے آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جتنے بھی آپ نے پچھلے گناہ کیے ہیں، سابقہ گناہ ہیں، آپ کے اس پر معافی طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم پر جو غربت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے رزق کو جو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاتھ سے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کے 3 روز رکھنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔